وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسٹوڈیو اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم حضرات، آج بھی ہمارا موضوع معتزلہ ہے اور معتزلہ کے سلسلے میں ہمارا یہ آخری حلقہ ہے، اور آج ہم فتنہ خلق قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ معتزلہ کا ذکر اس فتنے کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا فتنہ تھا، کئی مسلمان اس کی وجہ سے قتل کر دیے گئے اور بہت سے جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ ہم یہاں اس عقیدے کا تاریخی طور پر نہیں بلکہ عقیدے کے لحاظ سے جائزہ لیں گے تاکہ اہل سنت اور اہل بدعت کے منہج میں اور طریقے میں فرق واضح ہو سکے۔ محترم بھائیوں، فتنہ خلق قرآن سے مراد قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کا فتنہ ہے۔ معتزلہ نے اسلامی عقائد پر غور و فکر کرنے کے لیے جب یونانی فلسفے اور عقل کو بنیاد بنایا تو اس کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو محض ایک ذات ہے جو صفات سے خالی ہے، جس کی کوئی صفت نہیں، اور جب اس کی صفات نہیں تو کلام بھی ایک صفت ہے، تو انہوں نے صفت کلام کا بھی انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا بھی انکار کر دیا اور اسے مخلوق قرار دیا، جبکہ قرآن مجید کو کلام الہی قرار دیا گیا ہے اور احادیث میں اسے کلام قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن معتزلہ نے قرآن مجید کو کلام الہی قرار دینے والوں کو مشرک قرار دیا اور اہل سنت کے مخالف ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک فتنہ پیدا ہو گیا، اور یہ فتنہ اس وقت بہت سخت ہو گیا جبکہ وہ تمام مسلمانوں خاص طور پر اہل علم سے زبردستی یہ اقرار لینے لگے کہ قرآن کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ عباسی بادشاہ مامون نے معتزلہ کی بات مان کر سن 218 ہجری میں عالم اسلام میں ایک سرکاری فرمان جاری کیا کہ ہر مقام کا حاکم اپنے مقام کے علماء سے اس بات کا اقرار لے کہ قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں ہے، اور جو اس بات کا اقرار نہ کریں انہیں گرفتار کر کے دربار خلافت میں بھیج دے۔ جن علماء نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ان میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس میدان میں اکیلے رہ گئے اور گرفتار کر کے دربار خلافت میں بھیجے گئے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد معتصم خلیفہ بنا۔ مامون نے معتصم کو تاکید کی تھی کہ وہ علماء سے اس مسئلے میں اپنی بات منوا کر رہے کہ قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ لہٰذا معتصم نے خلیفہ بننے کے بعد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ معتصم کے دربار میں پیش کیے گئے، بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہاں ان کا معتزلہ کے علماء سے مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں بہت سی باتیں ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں ہم پیش کریں گے۔ معتصم نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، اس کے بعد تم ان کو ان کے امن کے مقام تک پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ معتصم نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہے؟ تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں اے امیر المؤمنین۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ رحمان کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان
اس نے قرآن سکھایا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے علم القرآن کہا، خلق القرآن نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے قرآن کو پیدا کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس نے قرآن کو سکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ یاسین کی ابتدائی دو آیتیں پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین یہاں اللہ تعالیٰ نے والقرآن الحکیم کہا، والقرآن المخلوق نہیں کہا، قرآن مخلوق نہیں کہا بلکہ قرآن حکیم کہا، حکمت والا قرآن کہا۔ دربار معتزلہ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد معتزلہ کے علماء اٹھے اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوالات کرنے لگے۔ وہ جو بھی سوالات کرتے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے جوابات دیتے۔ وہ کوئی شبہ پیش کرتے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دلیل کے ساتھ ان کے شبہ کو دور کر دیتے۔ کوئی دلیل دیتے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دلیل کے ساتھ اس کی تردید کرتے۔ وہ علم کلام اور کوئی عقلی دلیل دیتے تو احمد ابن حنبل کہتے کہ ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مجھے قرآن کی کوئی آیت پیش کیجئے یا کوئی حدیث پیش کیجئے تاکہ میں آپ کی بات کو تسلیم کروں۔ 4 دن تک مناظرہ جاری رہا۔ ایک دن ایک معتزلی عالم نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت میں سوال نہیں تھا بلکہ لاجواب کرنے والا جواب تھا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن اللہ کے علم میں سے ہے، اور جو کہے گا کہ اللہ کا علم مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ یہ سن کر معتزلہ چیخنے لگے کہ امیر المومنین یہ آپ کو اور ہم سب کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن معتصم نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد مختلف سوالات ہوتے رہے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے جوابات دیتے گئے، اور معتصم بار بار کہتا رہا کہ آپ میری بات تسلیم کر لیجئے، میں آپ کو اپنے قریبی لوگوں میں شامل کروں گا۔ احمد ابن حنبل جواب دیتے، نہیں اے امیر المومنین، بس قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث پیش کیجئے تاکہ میں آپ کی بات مان لوں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سارے معتزلی اہل علم سے دلائل کے معاملے میں جیت چکے تھے، وہ لوگ ہار چکے تھے۔ معتصم متاثر ہو چکا تھا، قریب تھا کہ انہیں رہا کر دیتا، لیکن یہ لوگ کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ شخص گمراہ ہے، کافر ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے اور دربار خلافت کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، جس کی وجہ سے معتصم نے حکم دیا کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے جائے۔ انہیں کوڑے مارے گئے، چند کوڑے مارے گئے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 80 کوڑے انہیں مارے گئے، اس کے بعد انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ معتصم کے بعد واسق خلیفہ بنا۔ اس نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے نہ آئیں۔ تو اس کے دور میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے روپوشی کی زندگی گزاری، اپنے گھر میں وہ بند رہے گویا تقریباً۔ الواسق کے دور میں ایک اور اہم مناظرہ ہوا، اور وہ اہل سنت کے ایک بزرگ نے معتزلہ کے سب سے بڑے شیخ، اس وقت کے سب سے بڑے عالم جو قاضی تھے احمد ابن ابی داؤد، اس سے انہوں نے مناظرہ کیا۔ واسق کے دربار میں پہنچے اور اس سے مناظرہ کرنے کی اجازت طلب کی، اس نے اجازت دے دی۔ تو احمد ابن ابی داؤد نے، معتزلی نے، اہل سنت کے اس بزرگ سے سوال کیا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال میں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کے بزرگ نے احمد ابن ابی داؤد معتزلی سے سوال کیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مخلوق ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات کہ وہ مخلوق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو معلوم تھی؟ اس نے جواب دیا نہیں معلوم تھی۔ بزرگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفائے راشدین کو معلوم نہیں تھی وہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی جواب کو تبدیل کرتا ہوں، آپ پھر سے سوال کیے۔ انہوں نے پھر سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ ہاں انہیں معلوم تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہیں جب یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے لوگوں سے اس بات کا اقرار لیا تھا یا پھر خاموشی اختیار کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔
تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات کی انہیں گنجائش تھی اور کیا یہ بات ان کے لیے مناسب تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات ان کے لیے مناسب تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے لیے مناسب تھی، کیا وہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ الواسق بہت متاثر ہو گیا، اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بار بار کہتا رہا سبحان اللہ، جو بات اللہ کے رسول کو اور ان کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور غنی رضی اللہ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو نہیں معلوم، وہ تمہیں معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ کیا جو بات ان کے لیے مناسب تھی کیا وہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ لوگوں کو تم انہی کے حال پر چھوڑ دو؟ اس کے بعد معتزلہ کا وقار الواسق کی نظروں میں گھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ خلق قرآن کا یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ معزز بھائیوں، اب آئیے ہم جائزہ لیں کہ دو مناظرے جو ہم نے پیش کیے اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیح عقائد کی حفاظت کے لیے اہل سنت کے اہل علم نے بے شمار قربانیاں دی، لہٰذا ان عقائد کی حفاظت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج دنیا میں جو بہت سے غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں اور لوگ غلط خیالات اپنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل لوگوں نے اپنے زمانوں میں باطل کو پھیلانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے۔ اس دور کے لوگوں نے طاقت کی وجہ سے ان کی باتوں کو مان لیا، اس کے بعد ان کی اولاد آئے، انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، یہاں تک کہ باپ دادا کا وہ دین بن گیا، اور آج اس طرح کے غلط عقائد پر لوگ قائم ہیں لیکن غور فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ باپ دادا سے انہیں وراثت میں ملے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ وہ دلیل کے معاملے میں کتاب و سنت کو مرکز بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل باطل کتاب و سنت میں شبہات کو تلاش کرتے ہیں، دلائل کو نہیں۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتاب و سنت میں حق کو ثابت کرنے کے بے شمار دلائل ہیں اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے بھی بے شمار دلائل ہیں۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقیدے کی باتیں جس طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ہم تک پہنچی ہیں، اسی طرح ہم انہیں تسلیم کریں۔ ان کے بارے میں کریدنا، گہرائی میں جانا، بحث و مباحثہ کرنا اور اس کو موضوع بنانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسے انہوں نے ان چیزوں کو تسلیم کیا تھا اور جیسے انہوں نے قبول کیا تھا اور جیسے وہ ان پر ایمان رکھتے تھے، ہمیں اسی طرح ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان میں ثابت قدمی پیدا فرمائے اور ہمیں باطل طریقوں سے محفوظ رکھے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔